وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے، خشیت الہی والا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزت اس کی نہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، جائیدادیں زیادہ ہوں، شہرت ہو، اس کے پاس وزارت ہو، اس کی عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے ہیں۔ جو ایک دفعہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا، اللہ نے ساری عزتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دی ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں تھوڑی عزت ملی ہے، جانور کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں عقل دی۔ اس عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم چلتے پھرتے اللہ کے خاص ولایت میں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ولایت میں شامل ہیں، اللہ نے ان کو اتنی قربت عطا فرمائی۔ اللہ کا تقرب اگر حاصل کرنا ہے نا تو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو اس کی ٹکوتری کرتے رہتے تھے ہر وقت۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے پانی مانگا تو میں نے کہا میں تجھے پیاسا رکھوں گا، میں نے اسے پانی نہیں دیا، پھر حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ میں نڈال ہو گیا، میرے جسم کے اندر سے طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں کے اندر نکل جایا کرتا تھا اور میں پتے کھاتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتا تھا، اور ساری زندگی میں اللہ کی عبادت، ریاضت، مشاہدات میں، تجربات میں نے گزاری ہے، ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز۔ تو جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے 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 اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ مجسم بن جاتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ جو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو چلتا ہے، جو پکڑتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے تو پھر اس کی نظر ملا الاعلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے تو عرش کی خبر بھی اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو تیز فرما دیتا ہے۔ اس طرح جب بندہ قرب حاصل کرتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو قرب ہے نا وہ شکر سے ملتا ہے، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا قرب میں آپ آگے چلتے جاؤ گے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور اللہ آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا دانت جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر جو ٹوٹ گئے ہیں،
دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے ہیں، لیکن پھر بھی زبان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ نہیں بنا میرا، ابھی میرا کچھ نہیں بنا۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے میرے پاس میران ہو، جس کے پاس میران آ جائے وہ کہتا ہے میں کروزر ہو تب جا کر میرا گزارا ہوگا۔ تمنا انسان کی بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی یہ تمنا بھی کی آج میں نے 4 نمازیں پڑھی، کل میں 5 پوری پڑھوں گا۔ کبھی یہ بھی تمنا کی آج میں نے آدھا سپارہ پڑھا ہے، کل میں پورا سپارہ پڑھوں گا۔ یہ تمنا ہم نے نہیں کی ہے۔ آج میں ایک بیمار کی عیادت کے لیے گیا تھا، کل میں 3-4 کے لیے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کتنا قرب والی بات ہے، لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھی تشریف فرما تھے، حضور بھی، آپ نے فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو کوئی بھی کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے یا رسول اللہ کسی نے نہیں کھلایا۔ آپ فرماتے ہیں عمر چپ کر۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، رستے میں ایک فقیر تھا، میرے پاس ایک روٹی تھی، میں نے اس کو دے دی ہے، میں نے اس کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے پاس سے گزرا، دیکھا دیا جل رہا تھا، میں نے سوچا شاید نماز کے لیے اٹھے ہوں گے تو میں ان کی عیادت بھی کر لوں گا۔ میں ان کے گھر میں گیا، ان کی عیادت بھی کر لیا ہے۔ آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے آج دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات میں آگے رہتے تھے، قرب بھی انہیں اتنا زیادہ ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے میں جو کچھ بھی تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ یہ قربت ہوتی ہے جتنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے لے کر آخر تک حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ شروع سے بچپن میں بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کی جو ہے وہ معجزات دیکھتے رہے ہیں، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد بھی نشانیاں دیکھتے رہے ہیں، اور آخر تک حتیٰ کہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت میں بھی ساتھ ہی بن کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ قرب، جتنا بھی قرب ملے انسان کو اپنے یار کا، اتنا ہی اس کی منزل تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ تو قرب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ نماز نہ چھوڑے، بندہ صدقات خیرات جو فرائض ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اب کبھی بندہ نماز پڑھ لے، کبھی صدقہ دے دے، کبھی فرض چھوڑ دے، اس طرح تو قرب نہیں ملتا۔ قرب تو ایکسٹرا چیزوں سے ملتا ہے، نماز، روزہ، صدقات، ہر چیز پوری ہو، اس کے بعد اس کے پاس وقت ہو تو وہ نفل بھی پڑھ لے، اس کے بعد وقت ہو، پیسہ ہو تو اس کو وہ مال بھی خرچ کر دے۔ اس طریقے سے انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایکسٹرا عبادت کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ ہم اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانے۔ بولی سینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے دور میں یہ ابو علی سینہ سائنسدان گزرا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ اللہ کرو تو میں سب کچھ مل جائے گا۔ تو وہ ولایت رکھنے والے لوگ تھے، ولایت کے منصب پر فائز تھے، تو یہ ایک عقل رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کسی بندے کو کہا مجھے پیاس لگی ہو تو میں پانی کروں گا تو مجھے میری پیاس بجھ جائے گی،
یا مجھے سردی لگی ہو تو میں کپڑا کروں گا تو مجھے سردی میری ختم ہو جائے گی، مجھے بھوک لگی ہو میں کھانا کروں گا تو مجھے بھوک تو نہیں ختم ہوگی۔ اس نے عقل استعمال کی۔ تو ابو الحسن حرقانی کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے پاس جب جاؤ تو دلوں کو سنبھال کے جایا کرو، علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے جایا کرو۔ وہ پہچان گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ ابو علیہ سینا کے ذہن میں اور اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو علیہ سینا رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی نے جا کر بتایا کہ وہ تو اس طرح کہتا ہے تو آپ نے فرمایا اس گدے کو کیا بتاؤ کہ اللہ کیسے ملتا ہے؟ تو بڑی مجلس میں جب آپ نے یہ بات کہہ دی، اب وہ آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اندر سے نا وہ ابل پڑا، پسینہ آ گیا، سرخ لال ہو گیا، تو اس کے آنسو نکلنے لگے غصے کی حالت میں کہ بڑی مجلس میں حضرت نے مجھے گدا کہہ دیا۔ کسی کو کوئی کھوتا کہہ دے نا تو وہ کتنا برا اسے لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو علی سینا ابھی تو میں نے دیکھنا تجھے گدا کہا ہے تو تیرے اندر کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ تو جب وہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بندہ اندر سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ باہر سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں گدا کہا میں نے تو کس طرح اندر باہر سے تبدیل ہو رہا ہے، تجھے ایک پسینہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے، تجھے تیرے آنسو بہ گئے ہیں، تجھے کانپا لگ گیا ہے، یہ ساری چیزیں صرف ایک گدا کہنے سے اگر تو اللہ اللہ کہنا شروع کر دے تیری ساری حالتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ اللہ کرنے سے انسان کو وہ ساری معرفت، وہ ساری قربتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت اور قربت کی وجہ سے بہت خیر ملتا ہے اور انسان قربت کی بہت سی منازل طے کر کے قرب خدا بندی کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو تقرب الی اللہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی